اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور 12ویں سے متعلقہ چند مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چونکہ ربیع الاول کی آمد ہے اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و عطا اور حکم سے جلوہ افروز ہوئے تھے، اور یقیناً آپ کی دنیا میں تشریف آوری بہت زیادہ مزید انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت کا سبب بنی۔ تو پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل ہو تو انسان فطری لحاظ سے خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ وقت کا اعادہ ہوتا ہے، دوبارہ وقت آتا ہے، تو وہ خوشی بھی لوٹ کر آتی ہے۔ جیسے شادی ہوتی ہے، ویسے تو ہمارے ہاں عموماً میاں بیوی کے تعلقات کو بڑے منفی رنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ پہلے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، پھر ایک سال بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، جوکس بھی بنا دیتے ہیں، لیکن جن میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر ایک سال بعد وہی شادی کے دن یاد آتے ہیں تو مزید خوشی ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ایک سال بعد، پھر وہ جب اس کی سالگرہ آتی ہے تو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہوا، ہر سال 14 اگست میں ہم انڈیپینڈنٹ ڈے مناتے ہیں، یہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اور دیگر انعامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہم قوم افراد کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون غرق ہوا تھا۔ تو اس نجات کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے قریب ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جس توحید کا درس دیا کرتے تھے وہ توحید ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ ایک اور ملا لو، یعنی 9 کا یا 11 کا ملاؤ، تاکہ ان سے مشابہت ختم ہو جائے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نجات کو پانے کی خوشی میں روزہ رکھا، چاہے اس کو آپ شکرانے کا کہہ لیں۔ تو معلوم ہوا کہ نعمت کے ملنے پر عبادات کے اختیار کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ان دنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت حاصل کرنے کے جواب میں لوگ بہت ساری عبادات کا اہتمام خصوصی طور پہ کرتے ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دن میں کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نازل ہو، کرم نوازی ہو، اس دن کو ہر سال جیسے جیسے وہ آتا رہے، ہر سال مختلف عبادات وغیرہ کا اہتمام کر کے یاد رکھنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ تو اگر مسلمان 12 ربیع الاول کو خاص پرٹیکولر ڈے، جو اس میں تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے، بعض 9 کہتے ہیں اور اس پہ بھی بڑی مستند روایات ہیں، 12 کی روایت بھی ہے، لیکن 12 چونکہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے اور لوگوں میں عام ہے، اس لیے میں 12 کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ 9 کے بارے میں بھی بالکل بزرگان دین کے اقوال ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ہماری بحث ابھی 9 یا 12 میں نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ کیا ایک مخصوص دن عبادات کا اہتمام کرنا، اپنے پاس سے دن کو مخصوص کر کے عبادات کا اہتمام کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں اس کی تائید مل گئی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم الحرام کو روزے کے لیے خاص فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ اس تاریخ میں بہت پہلے اللہ کا ایک انعام نازل ہوا تھا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اگرچہ وقت گزر چکا ہے، لیکن جب جب وہ وقت آئے گا، یعنی ان اوقات کا، ان تاریخوں کا اعادہ ہوگا، اہتمام ہوگا۔ اور میں نے حدیث پہ عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اسی دن میں پیدا کیا گیا تھا۔ لہذا دیکھیں اب اپنے پیدا ہونے کے دن کو گویا کہ سرکار روزہ رکھ کے بنا رہے ہیں۔ پہلے سائل منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مفتی صاحب۔ جی بہن۔ مفتی صاحب آپ سے 3 کوشچن کرنے ہیں۔ بولیں۔
بعض والدین اپنی اولاد سے مساویانہ سلوک روا نہیں رکھتے، جس کے باعث اولاد اپنے والدین سے متنفر بھی ہو جاتی. اولاد اور والدین کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال کہ ایک ان کے شوہر کو بلا وجہ ہر ایک کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اس قدر عادت ہے کہ ان کی زوجہ ان سے بہت زیادہ پریشان ہے، کہ وہ شدید خوف محسوس کرتی ہے ان کی عادت سے، حتیٰ کہ اگر شوہر اب ان سے بھی کوئی بات کرے تو انہیں اپنے شوہر پر غصہ آتا ہے. تو کیا پیش شرع ہوگا؟ تو شوہر جو ہے وہ رشتہ داروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ ہر ایک کے معاملات میں، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی گھر میں بات کر رہے ہو تو وہ درمیان میں بولتے ہیں، تو اس سے ان کی بیوی کو بہت خوف محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اور تیسرا سوال کہ زوجہ اگر بیمار ہو تو کیا شوہر پر ڈاکٹر کی فیس لازم ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا بیماری وغیرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے خود وہ جاب کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جی بس جزاک اللہ صاحب، دعاؤں کی درخواست. جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے آپ سے 2-3 کوشچن ہیں. جی بولیے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ گھر سے کوئی لڑکی کسی جائز حاجت یا ضرورت کے تحت نکلتی ہے لیکن لڑکے کمنٹس وغیرہ پاس کرتے ہیں اور پیچھا کرتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یا نکل سکتی ہے؟ کیا حکم شرع ہے اس جی بولیے. اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کی پوری تربیت اور کوشش کے باوجود اولاد اگر بگڑ جائے اور نافرمان ہو تو والدین اس طرح شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو ایسے والدین کو کیسے دلاسا دیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ خواتین کو مائک میں نعت پڑھنا اور بیان کرنا کیسا ہے جبکہ ایکو سسٹم وغیرہ مرد حضرات مینج کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جی بس یہی کوشچن. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے چند سوالات ہیں آپ سے. جی پہلا فرمائیے. سوال تو یہ کہ اگر خاندان والے نماز نہیں پڑھتے اور روزے بھی رمضان کے نہیں رکھتے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتے، اور لڑکیاں بھی شرعی پردہ نہیں کرتی، تو اس صورت میں ان سے ملاقات کرنا کیسا، کیا قطع رحمی کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر میسج اور میل کے ذریعے سے معافی مانگے تو کیا وہ انسان بری الذمہ ہو جائے گا؟ اور اس طرح میل اور میسج سے معافی مانگنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر تیسرا یہ کہ زوجین کو گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور پھر اگر عورت جو ہے وہ شوہر کی طرف سے پریشانیوں میں پر اتنا صبر کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ اصلاح قبول نہیں کرتا یا اپنی غلطی اس کو محسوس نہیں ہوتی، تو پھر عورت اس صورت میں کیا کرے؟ ٹھیک ہے. اور بس جزاک اللہ. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. کچھ کویشچنز پچھلے پروگرام کی بھی رہتے تھے، جوابات کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے. ایک سوال کیا تھا کہ کیا سفر کے مہینے میں شادی کرنا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں سفر کے پہلے بھی ہم نے اس کا جواب تو دیا ہے، کئی دفعہ دیا ہے، پھر عرض کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں شروع میں یہ کفار کا طریقہ تھا یا کفار کی سوچ اور فکر تھی یا ان کے درمیان اس قسم کی فرسودہ باتیں مشہور تھیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو وہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، سفر پہ نہیں جاتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ ولا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے. اس سے شارح نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سفر کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام اس کا رد فرماتا ہے. بعض لوگ جیسے اب یہ عورتیں اس کو کہتی ہیں خالی کا مہینہ، کہتے ہیں اس میں شادی نہیں کرو. کیوں شادی نہیں کریں؟ اس لیے کہ جی وہ انجام صحیح نہیں ہوگا، نحوست شامل ہو جائے گی، بے برکتی ہوگی. ہم ایسی بہنوں کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بتائیے چلیں سفر کا مہینہ ہٹا دیں، باقی جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ یقیناً 11 مہینے میں ہو رہی ہیں. ان 11 مہینے کی شادیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے ذرا یہ بتائیے. لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، مار کٹائی، طلاقیں. تو ایک مہینہ تو منحوس تھا، آپ نے اس کو نکال دیا، تو باقی مہینوں کی برکات نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کون سی برکت تھی کہ آپ نے سفر کے مہینوں کو چھوڑ کر باقی مہینوں سے حاصل کر لی؟ اور وہ کون سی نحوست تھی جو سفر کے مہینے سے آپ کو حاصل ہونی چاہیے تھی اور ان مہینوں میں سے حاصل نہیں ہوئی؟ صرف گھر کے حالات خراب کیوں ہیں؟ لہٰذا فرسودہ سی بات ہیں، بیکار بات ہے. ہم اپنے اعمال کو خود اچھا نہیں کرتے، اپنے سوچ اور فکر کو خود ٹھیک نہیں کرتے،
صبر و تحمل اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہوتا نہیں ہے تو پھر انجام اس قسم کا ہوتا ہے۔ لہذا سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ بھی اسی طریقے سے برکت والا مہینہ ہے جیسے دیگر 11 مہینے ہیں، اس میں بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، کوئی آسمان سے بلائیں نحوست نازل نہیں ہوتی، اس قسم کی فرسودہ باتوں کو اپنے درمیان سے دور فرمائیے۔ ایک شخص نے کہا کہ چلے پہلے کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے سوال جوابات دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ جی میں زین العابدین بات کر رہا ہوں، میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں مچھر مار اسپرے کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا دوبارہ بولیں کیا چیز؟ مسجد میں جو ہے مچھر مار اسپرے کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مچھر مار اسپرے؟ جی ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہے اور وسیلہ اہل حیثیت ہار کا اور صحابہ کرام کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بس یہ سوال ہے۔ جی میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد جوابات۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء میں باہم اختلاف کے سبب کیا عوام کو کسی عالم کے بارے میں آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک اور کوشچن یہ ہے کہ قرآن میں والدین کو اف کہنے سے کیا کیا گیا ہے؟ اگر والدین زیادہ سے زیادہ شدید اذیت دیں تو جب کیا یہ حکم متوجہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ دینی طالب علم کے جو ہے وہ لوگ زیادہ تر حقیر سمجھتے ہیں دنیا والوں کے مقابلے میں، تو کیا ان کا یہ حقیر سمجھنا درست ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس یہی کوشچن ہے۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ چلیں ایک اور کال لے لیتے ہیں یا لاسٹ کال انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے 3 سوال ہیں۔ اچھا، یہ آج تین سوالات۔ جی فرمائیے۔ جی، ایک لڑکی گھر سے چلی گئی تھی، بھاگ گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ، اس کے بھائی اس کو واپس لے کر آئے، اس کا نکاح نہیں ہوا، ابھی اس کا کوئی رشتہ مانگے تو یہ ثواب ہوگا؟ مطلب کیا ہوگا؟ رشتہ مانگے تو ثواب ملے گا کس کو؟ لینے والے کو، رشتہ لینے والے کو۔ مطلب لڑکے والوں کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ یوں ہاں، کہ ان کی عزت رکھ رہے ہیں اس وجہ سے، یوں؟ ہاں۔ اچھا چلیں اور ایک یہ بولیے۔ رشتہ دار بد مذہب ہوئے تو ان سے میل جول رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا کہ بہو ساس سے کبھی کبھار مطلب 6 مہینے میں بھی بات نہیں کرتی ہے، اسے ناراضگی نہیں ہے، اسے فون کر کے طبیعت نہیں پوچھتی تو گناہ گار تو نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، اور بس دعا میں یاد رکھ۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ عورت کے پردے کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پورے بدن کو عورت قرار دیا۔ عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپانے کی چیز، اور آپ نے یہ چہرے جتنے ظاہری چہرہ ہے، دونوں ہاتھ پہنچوں سمیت اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت، ان کا استثناء فرمایا، یعنی انہیں پردے کے حکم سے خارج رکھا۔ گویا کہ اتنے حصے کو اگر عورت کھول لے تو گناہ گار نہ ہوگی، یہ حدیث کا یہی خلاصہ ہے۔ لیکن پھر علماء متاخرین نے، یعنی بعد والے علماء نے اپنے زمانے کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ میک اپ وغیرہ کر کے باہر نکل رہی ہیں، اور لوگوں کی عادات و کیفیات بدل گئی کہ اب مردوں کی نگاہ اکثر چہرے پہ پڑتی ہے اور چہرے سے وہ اٹریکشن محسوس کرتے ہیں۔ پہلے دور میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں عورتوں کے اجسام، جسموں کے بارے میں زیادہ توجہ ہوتی تھی، چہرے پہ توجہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اگر آپ اس زمانے کے شعراء کے جو جاہل قسم کے تھے اور مطلب غیر مسلم تھے شعراء، ان کے اگر قصائد دیکھیں گے تو وہ عورتوں کے جسموں کی اوصاف بیان کرتے تھے، چہرے کے نہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ کلام عرض کرتا ہوں، مزید کلام کریں گے مختصر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے پردے کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں لوگوں کی طبیعتیں عورتوں کے اجسام کے بارے میں زیادہ مائل تھیں، ان کی طرف زیادہ مائل تھیں، چہروں پہ اتنی توجہ نہیں کی جاتی تھی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں جو آوارہ گرد قسم کے جو شعراء تھے، جو زمانے جاہلیت کے شعراء تھے، کفار تھے، وہ عورتوں کے جسموں کے اوصاف ہی اپنے اشعار میں ذکر کرتے تھے کثرت کے ساتھ، چہروں کے بارے میں اتنی توجہ نہیں تھی۔ غالباً اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کے پردے کا حکم نہ دیا، باقی پورا جسم ڈھکنے کا حکم دیا۔
پھر یہ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے تو لوگوں کی کیفیات اور طبیعتیں بھی بدلتی ہیں، تو بعض شرعی احکام بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اس کی میں دلیل آپ کو عرض کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اقدس ہے، آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ نے حکم جاری کیا تھا کہ اب عورتیں مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔ تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئیں اور آ کے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی ایسے سے حکم جاری ہو گیا ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں ہوتے اور ان عورتوں کے فیشن دیکھ لیتے جس طرح کے کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو دیکھیے آپ کہ کیفیت بدلی، زمانہ بدلا، لوگوں کی عادات و اطوار بدلے تو شرع حکم بدلا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ بس ایسے ہی علماء متاخرین نے جب دیکھا کہ اب لوگوں کی کیفیات مختلف ہیں، لوگ سب سے پہلے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں، پھر کچھ اور توجہ ان کی جاتی ہے یا کسی اور طرف دھیان جاتا ہے، اور چہرہ اب اصل بن چکا ہے، حقیقتاً چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے دل مائل ہو رہے ہیں، لہذا انہوں نے پھر نقاب کا بھی حکم دیا۔ تو صحیح جو پردہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت پورے بدن کو ڈھانپ کر رکھے اور نقاب بھی کرے۔ پھر اس میں رعایت بس انہی لوگوں کو ملتی چلی جائے گی کہ جن کی شدید قسم کی مجبوریاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر باہر کے ملکوں میں خواتین ہیں کہ وہاں پر اگر وہ اس طرح نقاب والا معاملہ کریں تو ان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کی بعض اوقات اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، جیسے ایئرپورٹ وغیرہ پر آپ چلے جائیں تو یہاں پر بھی اس میں کیئر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے وہاں آفیسز کے ماحول ایسے ہیں کہ آپ اس طرح کے گیٹ اپ کر کے نہیں جا سکتے ہیں، اور وہاں بعض اوقات اتنی مجبوری ہوتی ہے نوکری وغیرہ کرنے کے سلسلے میں کہ صرف مرد کی تنخواہ سے گھر کا نظام نہیں چل سکتا، خواتین کو بھی کمانا پڑتا ہے۔ تو ایسی مجبوری کی جو صورت ہوگی تو یقیناً پھر اس میں شریعت جیسی مجبوری بڑھتی جائے گی ویسے ویسے رعایت بھی دیتی رہے گی۔ لیکن ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ عوام الناس اپنی مجبوری سے رعایت کی طرف اپنی مرضی کے ساتھ نہ جائے، بلکہ اپنی مجبوری کو کسی کے سامنے بیان کریں، پھر دیکھیں کہ شریعت انہیں کہاں تک رعایت دے رہی ہے، اس رعایت کو علماء کی تعلیم کی روشنی میں حاصل کریں اور عمل کریں۔ اپنی ذاتی رائے سے اگر کچھ کریں گے تو اس میں گناہ کا پہلو ہے، اور علماء سے پوچھ کر کریں گے، مفتیان کرام سے پوچھ کر کریں گے تو پھر گناہ کا پہلو ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے۔ ایک نے کسی نے پوچھا تھا کہ جب لڑکیوں کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی لڑکی کو باہر نہ نکلنے دیا جائے کیونکہ معاملات ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچی کا نکاح، جیسے یہ ہوتا ہے عام ایسے گھرانوں کے اندر جو پرانی روایات پر چل رہے ہیں، اب تو لڑکیاں خیر خود لڑکوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں سامنے بٹھایا جائے، ہم خود معلوم کریں گی کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رکھے گا، کیسے نہیں۔ تو ان لڑکیوں کو تو الگ معاملہ ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب بچی کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یا اب بھی ہیں ہزاروں گھر ایسے کہ میری شادی طے کر دی گئی ہے، تو پھر ایک خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک بچیوں کو خوشی ہوتی ہے نکاح کی، شادی کی، تو اس سے قدرتی اعتبار سے بچی کے رنگ و روپ میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچی کو جب شادی طے ہو جائے تو گھر میں بٹھا کے رکھو، اس سے رنگ و روپ چڑھتا ہے۔ وہ نفسیاتی اعتبار سے سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے دوسرے گھر جانے کی، اس سے ایک اچھا طبیعت پہ اثر مرتب ہوتا ہے اور اس سے خوشگوار اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب چونکہ وہ رشتہ پکا ہونے کے بعد کسی اور کی امانت ہو چکی ہے تو والدین اور زیادہ ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ شادی سے پہلے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو جائے، یا پھر کوئی جادو ٹونے کا معاملہ یا جنات کے اثرات نہ ہو جائیں۔ بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح کیفیات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی جوان بچیاں ہوں اور اس کا رشتہ طے ہو چکا ہو۔ اور آج کل جیسے ہمارا پرفتن دور چل رہا ہے، اس میں والدین کے خدشات اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پہ بچی کو عموماً پھر گھر میں مقید کیا جاتا ہے اور باہر نکلنے نہیں دیا جاتا۔ اب شرعی لحاظ سے یہ کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ تمام تر وجوہات جائز ہیں اور اچھی وجوہات ہیں جن کی بنا پر احتیاط کو اختیار کیا گیا۔ بچوں کو تو ویسے ہی بغیر وجہ کے باہر نکلنا منع ہے۔ شادی بیاہ پکا ہو جانے کے بعد، رشتہ پکا ہو جانے کے بعد صحیح ضرورت کی بنا پہ بچی نہ ہی نکلے تو بہتر ہے۔ صحیح ضرورت سے مراد اگر علم دین سیکھ رہی ہے بچی، جاتی ہے، یا اور دیگر اس کی دنیاوی تعلیم انتہائی ضروری ہے، وہاں پہ جانا پڑتا ہے، یا علاج معالجے کی غرض سے نکلتے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی روکتا ہے تو بہرحال یہ منع نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کتنا علم دین سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بارہا ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک تو عقائد کا علم بما دلائل سیکھنا فرض ہے،
اور عقائد سے مراد اسلامی عقائد ہیں، اختلافی مسائل نہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت۔ یہ میں نے 9 دیکھیں ٹاپکس کم از کم گنوائے، یہ 9 ٹاپکس، ان عنوانات کے بارے میں اتنی ضروری معلومات حاصل کرنا بمع دلائل فرض ہے کہ جس کی اگر نہ سیکھیں تو ہم بدعتی یا گمراہ ہو جائیں، کافر ہو جائیں، اس لیے ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ دوسرا، جب عاقل بالغ ہو گئے، جتنی عبادات ہم پہ فرض ہوں گی، واجب ہوں گی، اور جتنے ہم دنیاوی معاملات لوگوں کے ساتھ کریں گے، ان سب کا ضروری علم، اتنا علم کہ جس کے وجہ سے ہم اس عبادت یا اس معاملے کو احسن طریقے سے بغیر غلطی کے شرعی تقاضے کے مطابق ادا کر سکیں، وہ سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، اگر پیسہ آ گیا تو حج، زکوٰۃ کے مسائل، پھر شادی بیاہ اور خرید و فروخت اور کرائے پہ لینے دینے کے مسائل، جیسے جیسے ضرورت آتی جائے اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تیسرا، اس کو کہتے ہیں علم احکام شرعیہ عملیہ، یعنی ایسے احکام شرعی جن کا تعلق عمل سے ہے۔ اور تیسرا ہے گناہوں کی معرفت، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو، ان کی صحیح تعریفات، ان کی ظاہری علامات اور ان کی جوازی اور جائز اور ناجائز صورتیں، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت بعض مواقع پر مباح کر دیتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی جائز کر دیتی ہے، اور بعض جگہ وہ حرمت کا حکم رہتا ہے۔ یہ 3 طرح کے علوم سیکھنا فرض ہے۔ آج کے سوالات لیتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ والدین اگر اولاد کے ساتھ منصفانہ سلوک نہ کریں اور اس وجہ سے اولاد والدین سے متنفر ہو جائے تو اولاد اور والدین کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً والدین کو اولاد کے سلسلے میں عدل و انصاف کا حکم دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کے ساتھ برابر کا عادلانہ سلوک کرو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں، یعنی اگر آپ اپنے ایک بچے کو پیار کرتے ہیں، 4 بچے ہیں تو پھر 3 کو بھی بوسہ دیں۔ اگر ایک کو پیار کر کے چھوڑ دیا تو یہ ناانصافی ہے۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے میں، جس میں نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے نہ کچھ اور خرچ ہو رہا ہے، اس میں عدل و انصاف کی تلقین کر رہے ہیں، تو پھر آگے کے معاملات میں تو بدرجہ اولا۔ ایک بیٹے کو بہت اچھی تعلیم دینا اور دوسرے کو کہنا کہ نہیں جی اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، بس ایک کو دلوا دی کافی ہے، تم دوسرا کام کر لو، تم ایسا پڑھ لو، یہ غلط ہے۔ سب کو اچھی تعلیم دلوائیں یا پھر سب کو معمولی تعلیم دلوائیں۔ اسی طرح اگر ایک بچے کو اچھا قیمتی کپڑے لا کر دیے تو سب کو اس طرح قیمتی کپڑے لا کر دیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب اگر والدین اپنا یہ کردار ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہیں، ان کی گرفت ہوگی۔ اب رہا اولاد کا معاملہ، دیکھیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لازم کیا تھا کہ عادلانہ سلوک کریں، لیکن کوتاہی کی، تو اب اللہ تعالیٰ ہی ان کو سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی گرفت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس پہ قادر ہے کہ وہ چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ اب رہا اولاد کا معاملہ، اولاد غور کرے کہ کیا ہم اپنے والدین کی اس معاملے میں گرفت کر سکتے ہیں، ہم ان سے ناراض ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ اتنا والدین کا احسان رکھا کہ مارنا، پیٹنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، چاہے زبان سے چاہے دل میں، وہ بہت دور کی بات، اف بھی مت کہو کہ اس سے والدین کو اذیت ہوگی۔ تو اولاد کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ والدین اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کر کے نافرمانی کے مرتکب ہو کر قابل نفرت ہو رہے ہیں، ان کی نگاہ میں جیسے ہے، تو ہم بھی اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو ہم بھی قابل نفرت ہوں گے، تو پھر ہم میں اور والدین میں فرق کیا رہا؟ تو اگر آپ واقعی کسی والدین کی خطا کی بنا پر متنفر ہونے بھی لگے تو پھر اب خود کیوں خطا کرتے ہیں کہ خود بھی پھر قابل نفرت بن جائیں گے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بالکل اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، صبر و تحمل کریں اور والدین کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اگر ان کو سمجھا سکتے ہیں تو پیار سے سمجھائیے کہ یہ آپ کے لیے آخرت میں قابل گرفت ہو سکتا ہے، پیار محبت سے عادلانہ سلوک کریں، لیکن متنفر ہونے کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہ کرے ورنہ گناہگار ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک شوہر ایسا ہے کہ ہر معاملے میں جستجو کرتا ہے، عورتیں آتی ہیں ان سے باتیں شروع کر دے گا، کرے دے گا خاندان کے اندر، اس سے بیوی کو بہت شدید کوفت ہوتی ہے اور اسے بڑا غصہ آتا ہے۔ اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، شوہر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو بیوی پھر جھڑک کر اور غصے میں بات کرتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیں وہی جواب ہے کہ شوہر کو ایسا کرنا یقیناً جائز نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے اس طرح معاملات میں انٹرفیئر کرنا بعض صورتوں میں گناہ بھی ہے، اور اس طرح کر کے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو رہا ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے دعا ضرور ہونی چاہیے،
لیکن بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر لازم کیا وہ پورا نہیں کر رہا، تو میں تو کم از کم وہ پورا کروں جو اللہ نے مجھ پر لازم کیا ہے۔ تو بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر پر غصے کا اظہار کرے، اسے جھڑکے، یا اس کی کسی حرکت کی بنا پر اسے اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ اسی وقت ہوتی ہے جب ہم سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ افضل سمجھے تو ڈانٹنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے سے بڑا جس کو ہم سمجھ رہے ہوں، افضل سمجھ رہے ہوں، غلطی تو اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہم اتنی کسی بھی غلطی پر ان کی گریز کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ادب آڑے آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جب بیوی شوہر کو ڈانٹے گی تو وہ لازم اسے کمتر اور حقیر سمجھ کے ڈانٹے گی۔ باقی رہی قلبی کوفت، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ آدمی کی قدرت اختیار میں نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ان قسم کے معاملات کو دیکھ کے جلتی ہے، کڑتی ہے، تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اچھی طبیعت کا ہوتا ہے، اچھی صفات کا حامل ہوتا ہے، وہ اس قسم کی حرکتوں کو دیکھ کے کوفت کا شکار ہوگا۔ وہ ہدایت کی دعا کرے، پیار محبت سے شوہر کو سمجھائیں، اس کو سمجھائیں کہ یہ غلط حرکت ہے، مان جائے ٹھیک، نہ مانے تو صبر و تحمل کریں، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہو سکے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ شوہر پر کیا بیوی کا علاج کروانا لازم ہے، یعنی ڈاکٹر کی فیس وغیرہ دینا، اور اگر شوہر نہ دے تو کیا عورت اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں نوکری وغیرہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس خود مال موجود ہے، جس سے اکثر بہنوں کے پاس زیور ہوتا ہے، کیش ہوتا ہے، کیش نہیں بھی ہے تو زیور موجود ہے، وہ مالدار کہلائے گی، تو شریعت نے شوہر پر بیوی کا علاج معالجہ کروانا واجب قرار نہیں دیا ہے۔ ڈیلیوری کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ مکمل شوہر کو ہی کروانی ہوگی، لیکن دیگر علاج معالجہ اگر عورت خود مال والی ہے تو وہ اپنا مال خرچ کرے۔ ہاں، اگر عورت کے پاس مال نہیں ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کا علاج کروائے۔ اس پر تھوڑا سا کلام اور کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں یہ سوال کا جواب ہم پیش کر رہے تھے کہ اگر عورت بیمار ہو جائے تو کیا شوہر پر اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری ہے یا نہیں، اور ڈاکٹر کی فیس وہ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ شریعت نے ڈیلیوری کے علاوہ شوہر پر زوجہ کے علاج معالجے کی ذمہ داری نہیں رکھی، بشرطے کہ عورت اپنا علاج خود کروا سکتی ہو، اور اگر وہ نہیں کروا سکتی، محتاج ہے، تو پھر شوہر پہ لازم ہے کہ اس کا علاج کروائے، کیونکہ عورت محتاج ہے، اور محتاج تو کوئی محلے والا بھی ہو، غریب ہو، بیچارہ کوئی اجنبی بھی ہو، اور ہم قدرت رکھتے ہوں تو اس کے علاج معالجے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تو پھر بیوی ہے۔ لیکن بالفرض اگر شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے علاج معالجے کی بالکل پرواہ نہیں کروں گا، اور عورت مسلسل بیمار ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں کچھ اگر جاب وغیرہ کر لوں تو اپنی بیماری کا علاج کر سکتی ہوں، تو بالکل یہ گھر سے باہر نکلنے اور جاب وغیرہ کرنے کے سلسلے میں ایک شرعی عذر بنے گا، لیکن وہ بیماری کی نوعیت دیکھے کہ واقعی ایسی ہو کہ وہ ناقابل برداشت ہو، یا اگر علاج نہیں کیا تو آگے چل کے بہت پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، تو بالکل وہ نوکری کر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ نزلہ ہو رہا ہے، شوہر سے کہا گولی لا کر دو، اس نے کہا نہیں لا کر دیتا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو نوکری کرتی ہوں۔ تو ایسا نہیں کہ چھوٹے موٹے مرض کے اندر عورت جا کے نوکری کرے، عورت کو حتی الامکان گھر پہ رہنے کا حکم ہے، اور شوہر پر اس کا نان نفقہ لازم کیا گیا ہے۔ لیکن اگر شوہر اس میں کوتاہی کا، ویسے تو یہ علاج معالجہ نان نفقے کے اندر نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال ایک بیوی ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو اب اگر شوہر کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا سخت بیمار ہے یا نہیں، تب عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، ورنہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں حتی الامکان وہ گھر میں رہ کر کوئی دیسی ٹوٹکے استعمال کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ہے، ایک بچی نے پوچھا کہ کوئی جائز حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہو، تو اگر کوئی اس کا پیچھا کرنا لگ جائے یا لڑکیاں آوازیں وغیرہ کسیں تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، آج کل یہ ماحول واقعی بڑا خراب ہے۔ جائز حاجت سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ کوئی علم دین سیکھنے جاتی ہے، یا وہ مطلب بیچاری مجبوری میں نوکری وغیرہ کرنے جا رہی ہے، یا اسکول کالج جیسے بچیاں جاتی ہیں، بامر مجبوری نکلنا پڑتا ہے گھر سے، تو ایسی کوئی صورتحال ہو تو یقیناً یہ ایک معیوب حرکت ہے، بہت بری بات ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہترین ضابطہ ارشاد فرمایا۔ ایک شخص، ایک نوجوان سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ صحابہ کرام تیش میں آ گئے کہ یہ اتنا بدتمیزی کا سوال یہ کر رہا ہے، لیکن سرکار نے روکا کہ ٹھہر جاؤ، اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا کہ میں تو اس کو پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر پوچھا اگر کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا کہ نہیں۔
فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اس طرح سرکار کئی رشتے گنواتے رہے اور وہ نوجوان جواب دیتا رہا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زنا سے بیزار فرما دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو زنا سے زیادہ محبوب شے کوئی نہ تھی، اور جب میں آپ کے پاس سے گیا تو زنا سے زیادہ قابل نفرت چیز کوئی میرے نزدیک نہیں تھی۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس قسم کے نوجوان ویسے تو یہ پروگرام کہاں سن رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ان تک پہنچائے اور احساس دلائے تو بہت بہتر ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی مطلب بیوی ہے، بالفرض اگر شادی شدہ ہے تو کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے رشتہ دار کے بارے میں ایسا کرے؟ تو آپ تو طیش میں آ جائیں گے کہ کوئی آپ کی بہن پہ سیٹی کس دے تو آپ اس کو گریبان پکڑ لیں گے کہ میری بہن کو کیوں چھیڑا۔ تو اس کا مطلب ہے اپنی بہن کی عزت ہے، دوسری کی بیٹی بہن کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک کمزور لڑکی کے پیچھے آوازیں کس کے کون سی بہادری کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کون سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نازل ہوگا؟ ایسے لوگوں کے چہروں پہ عموماً پھٹکار سی برستی ہے، قابل نفرت چہرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ یاد رکھیں موت اتنی سخت آتی ہے اس قسم کے لوگوں کو جو حرکتیں کر کے دوسروں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اتنی دردناک موت ہوتی ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر قبر میں ہزاروں برس تک عذاب جھیلنا پڑے گا۔ یہ جتنے فراڈی قسم کے دوست چاروں طرف جمع ہوتے ہیں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، یہ تو جنازے کی نماز تک نہیں پڑھیں گے کیونکہ پڑھنی نہیں آتی ہوگی، کھڑے بھی ہو جائیں گے تو بس جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، دعائیں مغفرت تک نہیں کر سکتے آپ کے لیے۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور ایسی بچیوں کو چاہیے کہ وہ اکیلی نہ نکلے، کسی محرم کو ساتھ لے کر نکلے تاکہ اس قسم کے لوگوں کو کچھ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اگر کوئی مطلب محرم نہیں ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر محرم ہے تو پھر کم از کم ایسے علاقے سے گزرتے ہوئے اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کر جائے تاکہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت پیدا نہ ہو۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر والدین کی تربیت کے باوجود اولاد بگڑ جائے اور پھر والدین اس پہ گلٹی فیل کریں، لوگ آ کے کہتے ہیں میں تمہاری اولاد ایسا کر رہی ہے ایسا کر رہی ہے، تو پھر کیا کریں والدین؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ کیا والدین نے واقعی تربیت کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات والدین بڑے بھولے بھالے انداز سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پتہ نہیں اولاد کو کیا ہو گیا۔ اب ان سے ایک کویسچن کر کے دیکھیں کہ بتائیے شرعی لحاظ سے تربیت کسے کہتے ہیں، اور آپ نے کیا تمام شرعی تقاضے پورے کیے تھے؟ تو وہ تو اس سوال کو سن کے سن ہو جائیں گے بالکل کہ ہے یہ کیا سوال کر لیا۔ ان کے نزدیک تربیت شاید اس چیز کا نام ہے کہ بیٹا ادھر نہ مت بیٹھو، ادھر چلے جاؤ، اس سے نہ ملو، اس سے کر لو، یہ اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، بس تربیت کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق شروع سے ہی بچوں کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے آداب سکھائے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ڈالا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہمہ وقت دیکھنے کا احساس پیدا کیا جائے، پھر جب تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو شرعی احکام سکھائے جائیں، فکر آخرت دی جائے، موت کا احساس دلایا جائے، دنیا میں آمد کے مقصدوں کو واضح کیا جائے، مقاصد کو واضح کیا جائے، تب ایک اولاد کی سوچ بنتی ہے، ایک فکر بنتی ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، نافرمانی سے بچاتی ہے۔ ہم دنیاوی آداب سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنا ذاتی فائدہ محسوس ہوتا ہے، باقی دین تو ہم نے خود نہیں سیکھا ہوتا، اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ لہٰذا جب دین ہی نہیں سکھا رہے، تعلیمات شرع کی روشنی میں بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، تو پھر کس منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تربیت کر لی، کمپلیٹ کر دی؟ طبیعت تو کامل ہو ہی نہیں سکتی ہے، مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اولاد کی تربیت نہ کریں۔ اس لیے میں تو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے والدین کو تربیت کی ضرورت ہے، بلکہ ماں باپ بننے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ تربیت حاصل کرے، پھر ماں باپ بنے۔ شادی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہمیں، بچے پیدا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری ذمہ داری تھی، حالانکہ آپ کی شادی سے شریعت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اولاد کے پیدا کرنے سے۔ شریعت کو تو خیر کوئی فائدہ مطلوب ہے بھی نہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے تربیت یافتہ والدین ہوں، پھر اسی طرح اچھی تربیت اولاد کو کریں تو شریعت کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے کہ شرعی احکامات لوگوں تک پہنچتے ہیں اور شریعت کا نفاذ ہوتا ہے اور شرعی احکام کی ترویج اور ترقی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ایک فوائد منتقل ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اندر، اور شریعت بھی اس سے آگے بڑھتی رہتی ہے اور دوسروں تک پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن والدین کی تربیت چونکہ نہیں ہوتی ہے، پھر وہ اولاد کی تربیت میں ناقص کرتے ہیں، تو پھر اس قسم کی اولاد جب کارنامے کرتی ہے تو وہ بیچارے شرمندہ سے ہوتے ہیں۔
تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر واقعی کسی نے دینی لحاظ سے اچھی تربیت کی ہے، دنیاوی لحاظ سے اچھی تربیت کی، پھر بھی اولاد بگڑ گئی تو والدین کے اوپر کوئی وبال نہیں. ایسے والدین کو طعنہ دینا یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑے ملا بنے پھرتے ہو، اپنی اولاد کو تو دیکھو کیا کر رہی ہے باہر. تو بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ بیچاروں نے تربیت کی ہے مکمل طور پر، تو اگر اولاد بگڑ گئی تو پھر ان کا قصور تو نہیں ہے نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ مل کر عذاب میں مبتلا ہو کے ہلاک ہوا تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی یہ منافقین کے ساتھ مل گئی تھی اور وہ بھی ہلاک ہوئی تھی، عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس نے ایک بیٹے حابیل کو قتل کیا، سب سے پہلا قاتل کہلایا. تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہیں گے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی تربیت میں کوتاہی کی تھی، کمی کی تھی؟ لا حول ولا قوت، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو اور ان پہ نہ طعنہ زنی کرنا صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر والدین نے واقعی تربیت کا حق ادا کیا ہے تو ان پہ طعنہ زنی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ کیا عورت کا اسپیکر پر، مائک پر نعت پڑھنا، بیانات کرنا صحیح ہے، جبکہ جو مائک وغیرہ صحیح کرتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی آواز کو بھی فقہا نے عورت لکھا ہے. عورت کا مطلب چھپانے کی چیز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی آواز میں ملائمت ہوتی ہے، خصوصاً جب یہ سر میں اپنی آواز نکالتی ہے، ایک راگ ہے، ایک ربط ہے، جیسے نعت شریف پڑھتے ہیں تو پھر اس سے اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، دل مائل ہوتا ہے. کم از کم عورت کی آواز سن کر بعض اوقات اتنی ملائمت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے کو دل کرنے لگ جاتا ہے. اور شریعت نہیں پسند کرتی کہ عورت کوئی ایسا معاملہ کرے کہ مردوں کا دل اس طرف مائل ہو. جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا جو دوسروں تک پہنچے. وجہ کیا ہوگی کہ وہ نکلے گی، خوشبو پہنچے گی، کوئی کہے گا خوشبو آ رہی کہاں سے آ رہی ہے، دیکھے گا تو عورت پہ نظر پڑ جائے گی. تو جب اس طرح کی خوشبو استعمال کرنا منع ہے جو پھیلے اور مردوں کو عورت کی طرف مائل کر دے، تو پھر آواز تو بدرجہ اعلیٰ احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو نعت پڑھنا منع ہے، بیان کرنا منع ہے، تھوڑی سی اس احتیاط کے ساتھ کریں کہ غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے. باقی یہ کہ میڈیا پہ بعض اوقات خواتین آتی ہیں، وہ بیانات بھی کر رہی ہوتی ہیں، سوالات کے جوابات دیتی ہیں، یہ نعت پڑھتی ہیں. یقیناً ایسے پروگرام عورتوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس قسم کے پروگرام بنانے والوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں اور خراب اپنا بیکار وقت ضائع کر رہی ہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس پروگرام کو دیکھ کر تو گناہوں سے بچیں گی، خطاؤں سے بچیں گی، پاکیزہ خیالات کا ورود ہوگا. اچھی نیت کے ساتھ اس قسم کے معاملات، اس قسم کے پروگرام تیار کیے جاتے ہیں. اس پر بھی بعض اوقات بہرحال مرد حضرات اعتراض کرتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ دیکھتے ہی کیوں ہیں، آپ نہ دیکھیں، وہ خواتین کے دیکھنے کے پروگرام ہیں. میں تائید نہیں کر رہا ہوں کہ مطلب میں کسی چیز کی تائید نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور خواتین کو آنا ہی چاہیے، ضرور خواتین کو بے پردہ ہونا چاہیے، با پردہ طریقے سے بہنیں ہوں اور عورتوں کے لیے پروگرام ہوں. تو میرے خیال میں اس پہ غور و تفکر کر لیا جائے. علماء مزید غور کریں کہ آپ کے گھر کی خواتین بھی بعض اوقات، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں دیندار، ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین بھی ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگر وہ اس طرح کے پروگرام نہیں دیکھیں گی تو پھر وہی دیکھیں گی. کیبل ہر ایک گھر کے اندر ہے، تو اس لیے بہرحال ہر چیز میں شدت سے فوراً کام نہ لیا جائے، کچھ حکمت پر بھی غور کیا جائے. باقی یہ کہ کچھ اس میں چیزیں رہ گئی وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ میں ان کے جوابات پہلے پروگرام میں دوں گا، پھر انشاءاللہ نئے کالز وغیرہ لیں گے. مفتی اکمل QTV2@gmail.com پر آپ ہمیں ای میلز وغیرہ بھیج سکتے ہیں. ایسے سوالات جو یہاں نہیں کر سکتے وہاں بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اب اپنے میزبان کو، QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، حقیقی اور دل سے محبت عطا فرمائے، خلوص والی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.